اور جب کبھی بنو امیہ کا کوئی فرد مرتا ہے تو چھپکلی پیدا ہوتی ہے. عجیب سخت بات ہے, چھوڑ رہا ہوں اس کو, مجھے فون کر کے پوچھ لیجیے. آپ کا سلامت رکھے. جب کبھی کوئی بنو امیہ کا فرد مرتا ہے تو چھپکلی کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے, چھپکلی ایک پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل ہے عبد المالک بن مروان, کہ جب مرا تو اس کے دو بیٹے تھے, ایک ذرا مخبوط الحواس تھا, تھوڑا سا پاگل تھا, اور ایک جو تھا دانا تھا. باپ کی میت کمرے میں رکھ دی کہ لوگ جمع ہو جائیں, اس کے بعد دفن کریں گے. جو مخبوط الحواس ذرا تھوڑا سا نیم پاگل بیٹا تھا وہ کمرے کے باہر بیٹھ گیا کہ باپ کی میت اندر تھی. دوسرا دانا بیٹا تھا, وہ انتظامات میں لگ گیا. بیٹے نے دیکھا کہ کمرے کے اندر سے ایک موٹی سی چھپکلی نکل کے گئی. حالانکہ بنو امیہ کے رہن سہن اور ان کا گویا عمارت اور ان کے کمرے اور ان کی ساری چیزیں کیا مشہور تھی, وہاں چھپکلی کا کیسے گزر نکل کے گئی, باغ میں چلی گئی جو باغ بنا ہوا تھا. بیٹا جب دانا بیٹا آیا تو اس نے ایسے پاگل پن میں کہا کہ یہاں سے اب یہ بھی ایک چھپکلی گئی ہے. تو اس نے کہا چلو ہو سکتا ہے, جانور ہے. اندر گیا کمرے میں تو باپ کی میت ہی موجود نہیں. اور فرما رہا, حیرت کر رہا ہے کہ یہ کہاں چلی گئی, کیوں؟ تو وہ روایت صحیح ثابت ہو رہی ہے. کہنے لگے آپ کیا کریں, لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو میں جملہ کہہ دوں, جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے وہ منہ دکھانے کے قابل فرمان شاہ. اتنی دل سے دعا نکل رہی ہے آپ سب کے لیے, جس انداز سے آپ سن رہے ہیں. مولانا اللہ سلامت رکھے, اس نظر بد سے اس مجمع کو بچائیں, اور جتنے بھی تشریف لائے ہیں شیعہ سنی جتنے بھی آئے ہیں, خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اس نے کہا کیا کریں, بیٹا دانا تھا, اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کھجوروں کی چھڑے لے کر اس پہ کفن لپٹا دیں گے ایسے جیسے میت ہے, اور کہہ دیں گے بھائی ہمارے باپ کی وصیت تھی کہ میرا چہرہ کسی کو نہ دکھائے, اور اسی طرح سے دفن کر دیں گے. فرماتے ہیں اگر کوئی ہتھیلی سے چھپکلی کو مارے اس پہ جنت واجب ہے, لیکن پہلے سے علی ولی اللہ پڑھا ہوا ہو. ایسے نہیں کہ کوئی تانا سنگھ مار دے, نہیں, پہلے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ شاہ صاحب غور کیجیے گا پڑھا ہوا ہو تو اس پہ جنت واجب ہے. پوچھا اس کا راز کیا ہے, آپ نے فرمایا راز یہ ہے کہ چھپکلی مسخ شدہ امت ہے, اور یہ شروع سے انبیاء کی مخالف رہی ہے, اور پھر ائمہ کی مخالف رہی ہے. یہ انبیاء کی چغلی کیا کرتی تھی, پھر ائمہ کی مخالف رہی ہے, تو اللہ نے اسے مسخ کر دیا چھپکلی کی صورت میں, اور اس کو ہتھیلی سے مارنے والے پہ جنت واجب کر دیا آپ کو بھڑکنے کے لیے. اور ایک مینڈک, مینڈک محب اہل بیت ہے, اس کو مارا نہیں کریں. چیونٹیاں محب اہل بیت ہیں, ان کو جان بوجھ کے نہیں مارا کریں. جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے یا اس کی زوجہ نے چیونٹیوں کو جان بوجھ کے مارا ہوتا ہے. جو چیونٹی کو جان بوجھ کے مارتا ہے وہ پہلی بددعا یہ دیتی ہے کہ یا اللہ اس کی نسل منقطع کر دے. اور جو چیونٹیوں کو غذا کھلاتا ہے, چیونٹیوں کو گویا ان کو خوش کرتا ہے, چیونٹی پہلی دعا یہ دیتی ہے کہ اللہ اس کی نسل میں اضافہ فرما. اور چیونٹی محب اہل بیت ہوتی ہے, جان بوجھ کے نہیں مارا کریں مہربانی کر کے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مینڈک بھی محب اہل بیت ہے. آپ کو جگانے کے لیے میں ایک جملہ اور کہہ دوں, چڑیے جب چہچہاتی ہیں تو آپ بھی ان کی چہچہاہٹ کو سنا کریں, خوش ہو گئے, کیونکہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں حضرت زہرا کے قاتلوں پر لعنت ہوتی ہے. سب آمادہ ہے.
کہ جناب چڑیے چہچہاتی ہیں تو بیوی کے قاتلوں پہ لعنت کرتی ہے. اور ایک آپ کو آسان نقصہ بھی بتاؤں, کوئی مشکل مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو تو صبح کی نماز کے بعد 3 کام کریں. کوئی بہت مشکل مسئلہ ہے, جو جائز مسئلہ ہے, حل نہیں ہو رہا, فائل لگی گئی کسی افسر کے پاس, آپ کو ترقی نہیں دے رہا, مانگ رہا ہے پیسے رشوت. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کی فائل دبائے. انشاءاللہ اس مجمع میں تو کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. پیچھے سے کوئی کہہ رہے بہت ہے. نہیں, انشاءاللہ محبان اہل بیت کوئی بھی کسی کی فائل نہیں دباتا. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر کسی کے ہاں, کسی ناسبی کے ہاں آپ کی فائل دبی ہوئی ہو اور وہ بغیر کسی لیے بغیر آپ کی ترقی نہ دے رہا ہو یا آپ کا جائز کام نہ کر رہا ہو, صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود, 11 مرتبہ سورہ علم نشرم, 110 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 تسبیح کنفس پہ لعنت. کیا آئندہ بھلے فرمان شاہ نہ پڑھائیں, لیکن نہیں تو میں نے اب سنا ہوا ہے. کیا کنفس پہ لعنت, قاف قلم والی قاف, نون فا زا, کنفس پہ لعنت. 1 تسبیح پڑھیں, پھر 11 دفعہ درود پڑھیں. انشاءاللہ آپ کا کام 21 دن کے اندر ہو جائے گا. یہ میرے تجربے کی بات ہے. کام جائز ہونا چاہیے اور آپ کا حق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی اور کا حق ہو اور آپ کہیں مجھے مل جائے, تو نہیں ہوگا. آپ کا حق بھی ہو, جائز بھی ہو. یہ پڑھیں تسبیح, پنجگانہ نماز پڑھتے ہو, جھوٹ نہ بولتے ہو, حرام نہ کھاتے ہو, اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھتے ہو. یعنی یہ 3 کام پہلے ہو, یعنی جھوٹ نہ بولتے ہو, حرام نہ کھاتے ہو, اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھتے ہو, اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں, آپ کا کام ہو جائے گا. یہ کنفس کون ہے؟ یہ کنفس وہ ہے کہ جس نے بیوی کا دروازہ جلانے کے بعد باقاعدہ پیر مار کے اور بیوی کے اوپر اس دروازے کو گرایا تھا. سب سے زیادہ بیوی, اور بھی بہت سارے تھے, میں نام نہیں